آ رہا ہوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اور بھائیوں اور بہنوں کو کہ صبر سمجھیں فاؤنڈیشن ہے. جیسے گھر کی تعمیر پختہ کرتے ہیں، اب تعمیر جتنی پختہ تعمیر کرتے ہیں تو اسی طرح اس پر دیواریں کھڑی ہوتی. پہلے زمانے، اب تو خیر کنٹریکٹر کو دے دیا تو فکر ہی کوئی نہیں. پہلے آپ گھر بنواتے تھے، مستری مزدور لگاتے تھے، خود کھڑے ہو کے کرتے تھے، اور بڑا زیادہ وقت وہ فاؤنڈیشن کو مضبوط پر کرنے پہ لگاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہو اسی حساب سے اتنی عمارتیں آپ کھڑی کر سکتے ہیں. اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے تو کہتے ہیں اتنی عمارت بنا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں. اب ہمارا انجینئر فرحان بیٹھا ہوگا اور پورے اور انجینئرز ہیں، اور امجد شاہ بھی اور ناظم اعلیٰ صاحب جو تعمیرات کی نگرانی کرتے ہیں، وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ادھر ہمارے میدان میں کیسے گھس آئے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے شعبے کا. تو میں تو ایسے اے بی سی کی سادہ سادہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے جو بلڈرز ہیں اور جو سٹی کونسل اجازت دیتی ہے آپ کو، تو دیکھتی ہے کہ وہ مضبوط بنیادیں کتنی ہیں، نیچے گہرائی میں مضبوط بنیادیں، اتنی عمارت، اتنی آپ سٹوریز بنا سکتے ہیں. اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر اوپر آپ بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے صبر کی اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو تو شکر کی عمارت کبھی قائم نہیں ہو سکتی. اور اگر بندے کی سیرت میں، زندگی میں، قلب میں اور اس کے باطن میں صبر کی فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہو گئی ہو، بڑی مضبوط، تو شکر کی عمارت اور جتنی سٹوریز چاہیں شکر کی اوپر قائم کرتے چلے جائیں. وَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الشَّاكِرِينَ، اللہ کے شکر گزار بنتے جائیں. پھر شکر کی حد نہیں ہے، شکر بڑھتے 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 پھر اللہ کی رضا میں بدل جاتا ہے. شکر اور تسلیم اور رضا کی پھر سرحدیں ملی ہوئی، وہ رضا میں بدل جاتا ہے. بندہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے. اور رب وہ ڈسٹربنس نہ ہو، مضبوطی ہو، استحکام ہو، پیشنس ہو، ہر حال میں سکون میں رہیں. شیطان اس سکون کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس اطمینان کو ڈسٹرب کرتا ہے. جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں اس جوڑ کو توڑنا چاہتا ہے. جہاں سے آپ کو خیر مل رہی ہے اس خیر کا دروازہ اس سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے، وہ کاٹتا ہے. دیکھیں آپ کے گھر بجلی آ رہی ہے، پاور، تو اگر پاور ہاؤس جہاں سے آ رہی ہے وہ پاور ہاؤس سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں، باہر سے گلیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ٹرانسفارمر، اگر آپ کو ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے محلے میں بجلی ختم ہو جائے گی. تو بجلی آپ کو مل رہی تھی، آپ کا گھر روشن تھا، بندہ مغالطے میں مارا جاتا ہے. اس کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، ہر گھر روشن ہے، ٹیوبز ہیں، لائٹیں ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سارا کچن اس کا آباد ہے، ساری بجلی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ ساری میری اپنی ہے، اس کو نہیں پتا کسی ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے. شیطان نے کیا کرنا ہے، بس اس ٹرانسفارمر سے اگر آپ کا کنیکشن کاٹ دے، اس کو آپ کے گھر میں ایک ایک کمرے میں آ کے کوئی کھلبلی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے آپ کے گھر میں ایک ایک کمرے میں گڑبڑ نہیں کرنی کہ توڑ پھوڑ کر دے اور تاریں کاٹ دے اور سارے سوئچ توڑ دے اور ٹیوبیں توڑ دے. اس کو کیا ضرورت ہے ایسی ہنگامہ آرائی کی؟ اس کے پاس کی میں، اس لیے وہ کہتا ہے میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی ایسے طریقے سے بھی آؤں گا جس کی سمجھ آ جائے گی لوگوں کو کہ میں حملہ کر رہا ہوں، اور ایسے ہزاروں طریقوں سے بھی آؤں گا من خلفہم کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا. یک لخت اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا یک لخت گھر میں. وہ سوچتے رہیں گے کیا ہو گیا، بعد میں کوئی بتائے گا تو پتا چلے گا نا کہ وہ ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیا آپ کو. اور ٹرانسفارمرز میں بھی آ رہا ہے کنیکشن کہیں سے، وہ پاور ہاؤس ہے، اگر اس سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے ٹرانسفارمر ہی بجھ جائیں گے. یہ ایک سپلائی لائن ہوتی ہے. تو شر کی بھی ایک سپلائی لائن ہے، شر کی، اور خیر کی بھی سپلائی لائن ہے. نظام ایک ہی ہوتا ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، خواہ وہ انسانوں کے تراشیدہ سسٹمز میں ہو،
خواہ وہ قدرتی نظام کے اندر ہو۔ تو اس نے جب کہا کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، یہ جو 4 جہتیں ہیں، تو اس کا کوئی معنی ہوگا؟ آپ سوچئے، کوئی معنی ہوگا کہ اللہ پاک نے آخری وحی کا حصہ بنایا اس کا یہ اسٹریٹجی، قرآن مجید کا حصہ بنایا؟ تو یہ یوں ہی جیسے ہم بول دیتے ہیں تقریر میں جوش میں اطراف و اکناف گر دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا بیان تو نہیں ہے یہ۔ تو اس کے معانی ہیں، اس کے اطلاقات ہیں، علماء نے، اولیاء نے، عرفاء نے بہت ساری اس کے معانی اور اس کی جہتیں بیان کی ہیں، مگر میں آپ کو سادہ سی ایک سمجھا دیتا ہوں، چونکہ اس وقت تفسیری گہرائیوں میں جانے کا وقت نہیں، نہ وہ مقصود ہے۔ جب سامنے سے آؤں گا تو اس کا مطلب ایزیلی سمجھ لیں کہ میں اس طریقے سے بھی حملہ کروں گا کہ نظر آئے گا اس کو یعنی محسوسات کے چینل سے بھی حملہ کروں گا، محسوسات کے چینل سے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا یوٹیوب ہے، سیل فون ہے، ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور کیا کیا نام بولتے ہیں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بولتے جائیں بیٹے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اور ذرا اونچا بولیں بیٹے، میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، زیرو، ٹویٹر ہے۔ ابھی تو وہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہی بتا سکتی تھی مجھے۔ تو یہ بیٹے سارے جو چینل ہیں، اور اس طرح آنکھوں میں آپ چلتے پھرتے دنیا میں جاتے ہیں، معاشرہ بھی محسوسات میں سے ہے۔ یہ من بین ایدیہم کے زمرے میں سب کچھ آتا ہے، وہ تمام راستے بیٹے جن میں برائی نظر آ رہی ہے، جن میں برائی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں، وہ جو دیتی ہے اور آپ کا دروازہ نوک کرتی ہے اور آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، وہ پہلا جس وقت سب سے پہلے لمحے میں آپ اس بری چیز کو پسند کیا یا گوارا کیا یا اس نے آپ کو اپیل کیا یا آپ نے اس کو سپیس دی، وہ جو پہلا لمحہ تھا جس میں اس خیال نے جگہ پائی، اس تصور نے جگہ پائی، اس صورت نے جگہ پائی، اس مشاہدے نے جگہ پائی، اس آواز نے جگہ پائی، وہ خطرہ تھا، وہ خطرہ تھا۔ یہ من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، یہ محسوسات کا طریقہ۔